پیارے حضور، جب خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر دوزخ اور اتنی سخت سزا کا کنسیپٹ کیوں ہے؟ جبکہ بچہ جتنے بھی برے کام کیوں نہ کر لے، اس کے باوجود ماں اپنے بچے کو اتنی سخت تکلیف یا عذاب میں کبھی نہیں دے سکتی، لیکن خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو خدا کیسے اپنے بندے کو اتنے سخت عذاب میں دیکھ سکتا ہے؟ ماں باپ بچے کو سزا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کے لیے سزا دیتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے، رحیم و کریم ہے کہ وہ ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنا ماں بچوں پہ رحم کرتی ہے. اس کے باوجود تم لوگ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے رحیم ہونے کے باوجود سزا حاصل کر لیتے ہو. تو یہ تمہارا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا قصور تو نہیں. جو بچہ ہے وہ کتنی کو حرکتیں کرتا ہے، ایک نے چھوٹے بھائی کو چپیٹ مار دے گا، یا دھکا دے دے گا کسی کو، یا ماں کے سامنے یوں کر کے رونا شروع کر دے گا، یا ضد کرے گا، تھوڑا سا لپٹ، تھوڑا ہلکا سا چپٹ مارے گی تو پھر پیار بھی کر لے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں پہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لوگوں کے عمل دیکھ کے میں تمہیں سزائیں دینے لگوں نا، بندے سارے مار کے رکھ دوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو ہمیں اس دنیا میں وہ ہماری باوجود بیہودہ حرکتوں کے سزائیں نہیں اتنی دیتا. ہاں، اس نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اس نے کہا ہے یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں. تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں میں ریوارڈ دوں گا، برے کام کرو گے تو میں سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے اور اس کی رحمانیت ہر چیز پہ حاوی ہے تو وہ سزا دینے والا بھی تو ہے، منتقم بھی ہے اور مالک بھی ہے. تو اگر ہر ایک کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کہنا نہیں، جو مرضی کرتے رہو، تو تم لوگ سارے بگڑی ہو، نمازیں نہ پڑھو، سارے پھر ایک ہو جائے گے. برے اور اچھے میں تمیز کیا رہ جائے گی؟ یہ سزا جو ہے وہ اس لیے ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہنے کے کہ جنت کا دوزخ کا کانسیپٹ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیے تھے، صرف اس لیے کہ اس کو اچھی امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور وہ چاہتا تھا کہ میری اصلاح ہو جائے، اپنی اصلاح چاہتا تھا. اور جب وہ جا رہا تھا اصلاح کی طرف تو رستے میں فوت ہو گیا. وہاں فرشتے آ گئے. دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا، جنت والا کہتا ہے میں جنت میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ انہوں نے کہا اچھا چلو فاصلہ ناپتے ہیں، اگر تو یہ اس طرف زیادہ چلا گیا جس اور نیکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اگر اس کا فاصلہ اس کے زیادہ قریب ہوا جہاں سے یہ برائیاں کر کے نکلا تھا تو پھر دوزخ میں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس کے لیے فاصلہ کم کر دیا جو جنت والا تھا، اور جنت میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک ماؤں کا سوال ہے، مائیں اگر زیادہ لاڈ کرتی ہیں نا جو بچوں کو اپنے، تو ان کا نتیجہ پھر وہ نکلتا ہے جو ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا، بچپن سے اس کو مار دھاڑ کی اور چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت تھی، بڑا ہوا اور ڈاکو بن گیا، پھر قاتل بن گیا. آخر ایک وقت میں پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو وہ قاتل تھا، کئی قتل کیے ہوئے تھے، ڈاکے ڈالے ہوئے تھے. اس کو پھانسی دینے لگے. جب پھانسی دینے لگے تو اس سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ایک خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی ماں کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے. جیلر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. ماں آئی تو اس نے اپنی ماں کو کہا اپنا منہ قریب کرو، میں تو مرنے لگا ہوں، میں تمہاری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی زبان. جب ماں نے زبان باہر نکالی تو اس نے اتنا زور سے اس کو کاٹا کہ آدھی زبان کٹ گئی اور ماں چیخنے لگی. لوگوں نے اس کو بڑا برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ آخری وقت مرنے لگے ہو تب بھی تم اپنی ماں کو دکھ دے کے جا رہے ہو اور زبان کاٹ دی تاکہ بول ہی نہ سکے اب کبھی. وہ کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو برائیاں کرتا تھا نا، مجھے پیار کرتی تھی، کہتی کوئی نہیں بچے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں. پھر میں ذرا بڑا ہوا، بار جب میں نے یہ حرکتیں کرنی شروع کیں برائیوں کی تو لوگ میری شکایت کرتے تھے، پھر بھی میرے پہ ہاتھ پہ رکھتی تھی، لوگوں سے لڑتی تھی، نہیں نہیں کوئی نہیں، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ نہیں کہا کرتے. کہتے بچہ بس ٹھیک ہے، کری جاؤ تو کر رہے ہو. 70 ماؤں کی طرح بخش رہا تھا نا.
ہیں، وہ ماں بخشی جا رہی تھی نا اس کو. اس سے مجھے اور انکریجمنٹ پیدا ہوئی. بڑا ہو گیا، میں نے چوری چکاری شروع کی، ڈاکے ڈالنے شروع کیے، پھر قتل کرنے شروع کر دیا، اور میری ماں ہر دفعہ مجھے پروٹیکٹ کرتی تھی. وہ کچھ نہیں بچے، بخشش کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے نا. اور اب اتنا جرم ہو گیا کہ میں پھانسی چڑھنے لگا ہوں. جو ماں میری ہے، جس کی زبان میں نے کاٹی ہے، اگر یہی زبان مجھے بچپن میں نصیحت کرتی، اچھی باتیں بتاتی اور میری بری باتوں سے مجھے روکتی اور بلا وجہ کا رحم مجھ پہ نہ کرتی، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے رحم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہوا ہے، جو جرم کرے گا تو سزا دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ رحمان ہے، وہ جس کو چاہے بخش بھی دیتا ہے. بہت بڑے بڑے جرم کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے کہ سزا کا وقت گزارنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب کہتا ہے میں دوزخ خالی کر دوں گا، سب جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی تو اس کی رحمانیت ہی ہے نا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے سوچنے والی کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا رحم کرنے والا ہے، اس کے باوجود ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ پھر بھی دوزخ میں چلے جاتے ہیں گناہ کر کے. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کر سکتے؟ تو یہ تو اپنے اوپر سوچنے والی بات ہے، بجائے اللہ تعالیٰ کو الزام دینے کی وہ 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے، سوچو جا کے کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، جی حضرت. اللہ پہ الزام نہ دو، اپنے اوپر الزام دو. جی ضرور. ٹھیک ہے.